السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور نئے سال کے موقع پر ہم سب کو 5 کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو اصل جو نیا سال ہے ہم مسلمانوں کا وہ اسلامی ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسلامی نئے سال کا ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون سی ہجری چل رہی ہے، اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، جو سال آپ کو پتا ہے اسی پر آپ ان 5 کاموں کی نیت کر لو تو انشاءاللہ آپ کا نیا سال جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا، آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سب کو، ہم سب کو حاصل ہوں گی اگر ہم نئے سال کے شروع ہونے پر یہ 5 کاموں کی نیت کر لیں۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ کا شکر۔ اللہ کا شکر، نئے سال کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نئے دن کا ملنا، یہ سانسوں کا آنا، یہ دھڑکن کا، یہ دل کا دھڑکنا، یہ اللہ کا انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ کسی کو 20 سال دے کے، کسی کو 40 سال دے کے، کسی کو 50 سال دے کے، اور یہ دنیا میں بھیجنا اس لیے ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزار کر آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ جو سانسیں مل رہی ہیں، یہ جو دن پر دن ملے جا رہے ہیں، یہ جو نئے نئے سال ہم لوگوں کو مل رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ اسی لیے نئے سال کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک نیا سال اور دے دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قبر میں جانے کے بعد جو جہنمی ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے ایک دن اور نصیب ہو جائے دنیا کا تاکہ میں توبہ کر لوں۔ جنتی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ایک دن اور مل جائے مجھے زندگی کا تاکہ میں نیکیاں کر کے اور اونچے مقام حاصل کر لوں۔ تو پہلا کام ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دوسرا کام لائف کو چینج کرنے کی نیت کرنی ہے۔ یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک اور سال مجھے دیا، تو نے مجھے اور مہلت دے دی توبہ کی۔ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی لائف کو چینج کروں گا، پچھلی سال جو گناہ کیے اس سال میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ میں دنیا میں بھی کامیابی کے راستوں کی طرف جانے کی کوشش کروں گا اور آخرت کی کامیابی جن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ان کو میں فالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی زندگی جیسے گزری وہ گزری، اب میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنی لائف کو چینج کروں گا، ایسے چینج کروں گا کہ جس سے میری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو دوسرا کام لائف کو چینج کرنے کی نیت کرنا ہے۔ تیسرا کام گناہوں سے بچنا۔ نیا سال یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا انعام ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اچھی نیت کرو، اچھے ارادے کرو اور گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے سال کی اسٹارٹنگ گناہوں سے کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانیاں، آپ کے لیے مصیبتیں، آپ کے لیے ناکامیابیاں، اللہ تعالیٰ کا غضب آپ کو مقدر بن جائے۔ انسان نئے سال کا آغاز گناہوں سے کرتا ہے، پارٹی سے کرتا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزار کے کرتا ہے، شرابوں کے کش لے کے نئے سال کی شروعات کرتا ہے، پارٹی، ڈانس، سانگ کے ساتھ نئے سال کی شروعات کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، گناہوں سے بچ کر نئے سال کا آغاز کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور پھر ساری زندگی تمہارے لیے مصیبتیں، ناکامیابیاں، آفتیں، بیماریاں آپ کا مقدر بن جائیں۔ اسی لیے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ چوتھا کام اچھی شروعات۔ کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹنگ اگر اچھی ہو تو اینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہم تو یہاں اپنے نئے سال کی اسٹارٹنگ ہی شراب کے ساتھ، ڈانس کے ساتھ، گانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لیے اچھی شروعات کرنی ہے، اللہ کے شکر کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، گناہوں سے توبہ کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو اپنے نئے سال کی شروعات کرنی ہے کہ آج کے بعد اللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اچھی شروعات کرنی ہے، اچھی سوچ کے ساتھ آپ کو نئے سال کی شروعات کرنی ہے۔ 5واں کام شیڈیول بنائیے۔ عقل مندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف کو پڑھو، صحابہ اکرام کی لائف کو پڑھو تو صحابہ اکرام کا پورا دن کا ایک شیڈیول ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے دن کا ایک شیڈیول ہوتا تھا، ہر چیز کا ایک وقت